درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ حالت حیض میں احرام کی نیت کرنا۔ پورا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں اگر کوئی عورت عمرے پر جانے کا ارادہ رکھتی ہے تو جس وقت روانگی ہو اس دن وہ حیض کی حالت میں ہو تو کیا کیا جائے؟ کیا احرام اس حالت میں باندھا جا سکتا ہے؟ نیز اسی حالت میں غسل کیا جائے گا جیسا کہ عام حالت میں بھی غسل کر کے احرام باندھا جاتا ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی کہ کسی عورت نے عمرے کے لیے جانے کا ارادہ کیا، وہ گھر سے نکلی یا گھر پہ ہی اسی وقت میں حیض شروع ہو گئی۔ اب چونکہ احرام میقات سے پہلے ہی باندھا جاتا ہے، جس کی جو میقات ہے، مثال کے طور پہ ہندوستان سے جانے والے لوگوں کے لیے یلملم پہاڑ جو ہے وہ میقات ہے، تو وہ مکے سے پہلے ہی راستے میں پڑ جاتا ہے، تو اس میقات سے احرام باندھے بغیر تو گزر نہیں سکتے۔ اس لیے بعض لوگ ایئرپورٹ پہ احرام باندھ لیتے ہیں اور نیت بھی کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ احرام لپیٹ لیتے ہیں اور پلین کے اندر ہی اعلان ہوتا ہے کہ اب میقات آنے والی ہے، اس وقت نیت کر لیتے ہیں۔ اب چونکہ وہ عورت جو ہے وہ تو حالت حیض میں ہے اور بغیر احرام کے آگے جا نہیں سکتی، یہ گناہ ہے، تو کیا کرے گی؟ احرام باندھ کر جائے گی، نہیں جائے گی، باندھ سکتی ہے، نہیں باندھ سکتی ہے؟ باندھنا کیا ہے؟ مطلب نیت کرنا ہے، کپڑے تو وہ پہنے ہوئے ہے ہی، نیت کرنا ہے احرام کی۔ اس کا جواب یہ ہے حالت حیض میں بھی احرام کی نیت ہو سکتی ہے، اور جو عورت عمرے کے لیے ہی سفر کر رہی ہے اس پر لازم ہے کہ احرام کے بغیر میقات سے نہ گزرے، اور حالت حیض میں ہونا احرام سے مانے نہیں ہے۔ یعنی حیض کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ احرام کی نیت نہیں کر سکتی، احرام کی نیت حالت حیض میں بھی عورت کر سکتی ہے، اور میقات سے گزرنا ہے تو بہرحال اسے کرنا ہی ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ اور حالت حیض یا نفاس والی عورت کو بھی حکم ہے کہ احرام سے پہلے غسل بھی کرے۔ غسل احرام سے پہلے جو کیا جاتا ہے وہ لازم، ضروری یعنی واجب یا فرض نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ غسل طہارت کے لیے نہیں بلکہ صفائی ستھرائی اور اپنے آپ سے بدبو کو دور کرنے کے لیے ہے، تو حیض کی حالت میں جو عورت ہے وہ بھی غسل کر لے تاکہ بدن پہ اگر پسینہ وغیرہ ہے یا کسی طرح مہک بو وغیرہ آ رہی ہے وہ زائل ہو جائے، اور اس کے بعد احرام کو باندھ لیا جائے۔ اس حالت میں چونکہ عورت پر قرآن کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، مسجد میں جانا، طواف کرنا، یہ سب کام حرام ہے۔ احرام کی نیت تو کر لے گی، البتہ اب اس کے لیے تلاوت کرنا یا نماز پڑھنا یا کسی مسجد میں جانا، اب چونکہ یہاں سے جانے کے بعد مکہ شریف کے اندر جب پہنچیں گے تو مسجد حرام میں ہی جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، تو مسجد میں جانا اس کے لیے حرام ہے، طواف کرنا بھی ایسی حالت میں اس کے لیے حرام ہے، کر نہیں سکتی، تو آخر وہ کرے گی کیا؟ فرماتے ہیں یہ طواف کرنا یا نماز پڑھنا یا مسجد میں جانا یہ سب کام حرام ہے، لہٰذا وہ عورت احرام کی نیت ضرور کرے گی اور احرام کی تمام پابندیوں کا بھی خیال رکھے گی، لیکن مکہ مکرمہ پہنچ کر بھی جب تک حیض کی حالت میں رہے مسجد میں نہیں جائے گی، یعنی مسجد حرام میں نہیں جانا ہے، کعبے کا دیدار ابھی نہیں کر سکتی وہ، کیونکہ کعبے کو دیکھنے کے لیے مسجد حرام میں تو جانا ہی پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو مسجد میں نہیں جائے گی، طواف نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے لیے بھی مسجد حرام میں جانا پڑے گا۔ کہتے ہیں مکہ مکرمہ پہنچ جائے تب بھی جب تک کہ حالت حیض میں ہے مسجد میں نہیں جائے گی، بلکہ ہوٹل میں ہی پاک ہونے کا انتظار کرے گی۔ اب 4 دن 5 دن 3 دن عادت کے مطابق جس کی جو عادت ہے، جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی ہے تب تک وہیں مکے کے اندر ہوٹل میں ٹھہری رہے، اور جب پاک ہو جائے تو غسل کر کے پھر جو ہے مسجد حرام میں جائے گی، طواف بھی کرے گی، سارے ارکان سعی وغیرہ جو بھی پھر اسے کرنا ہے ساری چیزیں کرے گی، مگر جب تک پاک نہ ہو جائے تب تک جو ہے ہوٹل میں رہے۔ ہاں یہ ضرور ہے تلاوت نہیں کر سکتی مگر ذکر و اذکار کر سکتی ہے، تسبیح و تحلیل یعنی
تسبیح پڑھتی رہے اور جو ذکر ہے وہ کرتی رہے، جو بھی اسے یاد ہے درود شریف وغیرہ پڑھتی رہے، ان سارے کاموں میں جو ہے اپنے وقت کو گزارے۔ البتہ پاک ہونے کے بعد وہ سارے کام کرے گی، اس سے پہلے ہوٹل میں رہ کر کے انتظار کرے گی۔ فرماتے ہیں جب حیض ختم ہو جائے تو پھر پاکی کے لیے غسل کرے اور پھر طواف اور دیگر مناسک عمرہ ادا کرے۔ ہاں البتہ اس حالت میں تلاوت قرآن کے علاوہ تسبیحات، درود شریف، ذکر اللہ وغیرہ کرنا منع نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، بلکہ جتنے دن ایسی حالت میں رہے تو یہ اعمال بجا لاتی رہے، انشاءاللہ عز و جل ثواب کا ذخیرہ اسے حاصل ہوگا۔ تو اس کے لیے جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچنا پڑے گا، مسجد میں نہیں جا سکتی ہے، باقی اور کام ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل وغیرہ ہوٹل میں رہ کے وہ کر سکتی ہے، اور احرام کی نیت بھی اسے کرنا ہے حالت حیض میں ہی۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔